يا حسين 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 يا حسين حسين حسين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليهما السلام: انظروا إلى أهل بيت نبيكم فالزموا صمتهم واتبعوا أثرهم فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى. فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات میں سے جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں، ان میں سے ایک خطبے کے کچھ فقرے ہیں جن کو روز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، جس میں مولا نے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ہم سے اور آپ سے یہ کہا ہے کہ اپنے نبی کے اہل بیت پر نگاہ رکھو، ان پر اپنی نظریں رکھو، ان کی سیرت کو سمجھو، ان کے کردار کو سمجھو، ان کی باتوں کو سنو، اور وہ جو زندگی کا رخ اپنائیں اسی رخ پر اپنے آپ کو رکھو، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو اور اس کی پیروی کرو اور اتباع کرو، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جو نہ کبھی تمہیں ہدایت سے باہر لے جائیں گے اور نہ کبھی تمہیں گمراہی کے اندر لائیں گے۔ جب وہ ایسے ہیں تو پھر تمہیں ان کی سیرت کو پوری طرح اپنانے کی کوشش کرنا ہوگی، اس حد تک کہ جب وہ بیٹھ رہیں ان کا فیصلہ یہ ہو کہ اس وقت چپ رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، تو تم بھی بیٹھ رہو، اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوں ان کا فیصلہ یہ ہو کہ اب اقدام کرنا ہے، اب قربانیاں دینا ہے، تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو۔ اور دیکھو، یاد رکھنا، تمہیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، نہ ان سے آگے جانا ہے۔ آگے جاؤ گے ان سے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر پیچھے رہ جاؤ گے تو ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ مومن کی زندگی کے مسائل اور تعلیمات معصومین علیہ السلام کی روشنی میں
ان کا حل، اس عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں آغاز محرم سے، چاند رات سے ایک شب پہلے سے گفتگو چل رہی ہے، اور گزشتہ چند شبوں سے سلسلہ گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی ساری زندگی اعمال خیر انجام دیتے ہیں، ان اعمال خیر، اچھے کاموں کے کرنے سے ہمیں جو ملنے والا ہے یا جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ درسگاہ کربلا ہے۔ آئیں، سیکھیں اور جذبہ عمل لے کے جائیں تاکہ زندگی بدلے، تاکہ کربلا کی روشنی ہمارے گھروں کے اندر آ جائے، جو دین کی روشنی تھی، جو توحید کی روشنی تھی، جو نبوت و امامت کی روشنی تھی، جو اطاعت پروردگار کی روشنی تھی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ سلسلہ گفتگو یہ تھا کہ جو بھی ہم پانا چاہتے ہیں، اور کل میں نے اس کی تفصیل قدرے بیان کی تھی، دنیا کے کچھ فائدے ہیں اعمال خیر کے نتیجے میں جو دنیا میں انسان کو ملتے ہیں، روزی کی برکت سے لے کے صحت و تندرستی تک جیسی چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اخروی اور معنوی فائدے ہیں، اور ان میں جزا ہے، کم سے کم جزا، لامحدود جزا۔ اس سے آگے اگر عمل کی قیمت ایسی ہو بارگاہ الہی میں اور اس طرح سے قبول ہو کہ وہ جزا کو کافی قرار نہ دے، تو اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنی مرضی عطا کرتا ہے۔ اور کہیں عمل اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ صرف جزا دینا یا صرف رضا دینے کا اعلان کر دینا مالک قرار نہیں دیتا، کافی قرار نہیں دیتا، بلکہ ان صاحبان خیر کو مالک ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے وہ منزل بھی آتی ہے کہ جب عمل انسان کا ہوتا ہے، بندے کا ہوتا ہے، مگر مالک کہتا ہے یہ تو میرا کام ہے۔ کل میں نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ آج جو بات عرض کرنا ہے اس کو یہاں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی ہمیں مل سکتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو بھی عمل خیر انجام دیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ قبول ہونے کی جو شرطیں ہیں وہ ان چند شبوں میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اعمال قبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل دین کے معین کردہ، شریعت کے معین کردہ قوانین کی روشنی میں صحیح اور درست ہو۔ یہ پہلی شرط ہے، اعمال کا صحیح طور پر انجام دینا۔ صرف کسی اچھے کام کو کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ نے بتایا ہے اس طرح سے اس عمل خیر کو اس پیمانے کے پیش نظر انجام دینا۔ دوسری شرط ہے نیت کی للہیت اور نیت کی صفائی اور نیت کا خلوص۔ تیسری شرط ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی کہ اعمال خیر کو قبول کرانے کے لیے عمل کا صحیح ہونا، نیت کا خالص ہونا، اور اس کے بعد چاہے جیسا ہم اپنے خیال میں جان لگا کہ کوئی کار خیر کریں، مگر ہمیشہ احساس کوتاہی باقی رہے کہ ہم سے جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے، کبھی احساس غرور پیدا نہ ہو۔ چوتھی شرط میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ صرف عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عبودیت ضروری ہے، یعنی خالی ان کاموں کو کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جب جہاں جس وقت جیسے اللہ جو کہے وہی کرنا، اپنی مرضی سے اس سے کسی طرح کا کوئی رد و بدل نہ کرنا۔ پانچویں اور اہم ترین اور بنیادی شرط جس پر روزانہ تھوڑی تھوڑی گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اعمال خیر کے قبول ہونے کی شرطوں میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ جو عمل خیر کو انجام دے رہا ہے اس کے پاس ولایت اہل بیت علیہم السلام ہو، اور وہ ولی اہل بیت ہو۔ میں نے گزشتہ چند شبوں میں تھوڑے تھوڑے تذکرے آپ حضرات کی خدمت میں کیے ہیں کہ ولایت
اہل بیت علیہ السلام کی نہ صرف یہ کہ اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے، بلکہ ولایت اہل بیت کے اقرار کے بغیر یہ اعمال خیر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صحیح بھی نہیں ہو سکتے۔ میں مطالعہ کر رہا تھا، مجھے اپنے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جملہ پڑھنے کو ملا کہ اس ولایت کی اہمیت کو سمجھیں، اور اہمیت ہے ہمارے ذہنوں میں، لیکن میں صرف یاد دلانے کے لیے اور پھر یہ عرض کرنے کے لیے کہ ولایت تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس معصومین کی تعلیمات کی روشنی میں کیا شرطیں ہیں ولایت اہل بیت تک پہنچنے کی، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قبولیت اعمال، صحت اعمال، اعمال کا صحیح ہونا ولایت پہ ٹکا ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ پہلے ایک فقرہ، ایک حدیث دماغ میں آ گئی، آپ کو سنا دوں۔ چھٹے امام کا ارشاد ہے، امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا معرفت کے بعد اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت، امام کی معرفت کے بغیر ایمان تک نہیں پہنچ سکتا آدمی، معرفت کے بغیر محبت تک نہیں پہنچ سکتا آدمی، معرفت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پوچھا مولا معرفت کے بعد سب سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ بعد ما من شیء بعد المعرفت یعدل هذه الصلاح۔ امام نے کہا کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو تو سنو، معرفت کے بعد اس نماز سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے جو اس کے برابر ہو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا بعد المعرفت والصلاۃ لا یعدل شیء الا الصوم۔ معرفت اور نماز کے بعد سب سے زیادہ اہم عمل، سب سے قیمتی عمل جس کے برابر کوئی دوسرا عمل خیر نہیں ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ نماز اللہ کے حقوق کے ادا کرنے والے اعمال کے میں سب سے اوپر ہے، اور زکوٰۃ سے مراد ہے جو بندوں کے حقوق ہیں، وہ کا نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر کیا ہے؟ فرمایا پھر روزہ ہے، پھر پوچھا پھر کیا ہے؟ فرمایا پھر حج ہے۔ اس کے بعد امام نے خود سے فرمایا کہ فاتحۃ ذالک کلہ معرفتنا اہل البیت وخاتمتہ معرفتنا اہل البیت۔ نماز افضل ہے، روزہ افضل ہے، زکوٰۃ افضل ہے، حج افضل ہے، مگر اس سب کا نہ آغاز ہو سکتا ہے ہم اہل بیت کی معرفت کے بغیر، اور نہ یہ اپنی منزل ختم اور خاتمہ تک پہنچ سکتی ہیں ہم اہل بیت کے معرفت کے بغیر۔ یعنی نہ معرفت اہل بیت کے بغیر شروع ہو سکتی ہیں نیکیاں، نہ معرفت اہل بیت کے بغیر کمال کی منزل تک پہنچ سکتی ہیں نیکیاں۔ امام نے فرمایا کہ نہ شروع ہو سکتا ہے اس کے بغیر، نہ ختم ہو سکتا ہے۔ ولایت تک پہنچنے کے لیے میں نے پرسوں کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ولایت کے بعد ہماری زندگی میں بہت سی خوش نصیبیاں ہیں جو نصیب ہونے والی ہیں۔ ولایت کے بعد ولایت تک اگر ہم پہنچ گئے، ہم انہوں نے ہم کو اپنے اولیاء میں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے اطاعت گزاروں میں قبول کر لیا اور اپنا ولی انہوں نے ہم کو مان لیا، تو پھر بہت کچھ نصیب ہونے والا ہے۔ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ یہ ولایت بننے والی ہے۔ یہ ولایت آخرت میں اعمال کے قبول کرانے کا ذریعہ بننے والی ہے۔ بہت کچھ اس کے ذریعے ملنے والا ہے، یہ شفاعت دلانے والی ہے۔ یہی ولایت ہے جو ہمیں ہماری ضرورتوں کے لیے وسیلہ بننے والی، ہم انہی سے توسل کریں گے، مگر یہ سب تب ہوگا جب وہ ہمیں اپنے ولیوں میں
چاہنے والوں میں، محبوں میں شامل مان لیں۔ میں نے اس سلسلے میں پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ امام نے فرمایا کہ وما تنالو شفا وما تنالو ولایتنا الا بالعمل والورع، ہماری ولایت تک پہنچنا تب ہی ممکن ہے جب انسان عمل خیر انجام دیتا رہے اور اپنے اندر ورع اور تقوی پیدا کر کے گناہوں سے بچاتا رہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہاں پر رک کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ولایت کے اقرار کے بعد ہمارے کہہ لینے سے نہیں کہ ہم ان کے ولی ہیں، ہم ان کے دوست ہیں، وہ جب ہمیں اپنا مان لیں، خالی ہمارے کہنے سے نہیں، جب وہ ہمیں اپنا مان لیں تو ان کو جب وہ ہمیں اپنا مان لیں گے تو ساری یہ سعادتیں نصیب ہوں گی۔ میں ایک نمونہ کہ اگر وہ ہمیں اپنا مان لیں اور ہمارے خلوص پر بھروسہ ان کو ہو جائے تو پھر ہمارے عمل کے نتیجے ہمیں کیا مل سکتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ امام کے چاہنے والوں میں ایک مومن ہے جو کوفے کے رہنے والے، اور کوفے سے ہر سال صاحب حیثیت تھے، حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ حج کرنے کے لیے مکے جاتے تھے لیکن مدینے جاتے تھے، پہلے امام سے ملاقات کرتے تھے، پھر مکے جاتے تھے، پھر واپسی میں ملتے تھے اور تو کوفے واپس جاتے تھے۔ اور جتنے دنوں کے لیے وہ مدینے آتے تھے امام ان کو اپنا مہمان کرتے تھے اور ان کے رہنے کا اور قیام کے لیے ان کو اپنا ایک گھر عنایت کر دیتے تھے۔ کئی برس اسی طرح سے گزر گئے۔ اس چاہنے والے کو اللہ نے حیثیت دی تھی، اس نے سوچا کہ میں کب تک امام کو زحمت دیتا رہوں اور کب تک ان کا مہمان ہوتا رہوں، تو میں مدینے میں اپنا کوئی ٹھکانہ بنا لوں تو اچھا ہے۔ اور اس کے بعد اب جو ایک سال وہ آئے حج کے لیے تو امام کی خدمت میں گئے اور کچھ رقم دی اور کہا کہ مولا اس رقم سے میرے لیے ایک گھر خرید دیجئے۔ اب یہ لفظ پہ توجہ دیجئے گا کہ اشتر لی بیتن، میرے لیے ایک گھر خرید دیجئے۔ امام نے پیسے لے لیے، کہا ٹھیک ہے خرید دیں گے۔ وہ گئے حج کے لیے، حج سے واپس آئے، امام کی خدمت میں حاضری دی، کہا مولا میرا گھر خرید دیا آپ نے؟ کہاں خرید دیا۔ کہا مولا کہاں خریدا، ذرا میں بھی دیکھ لوں۔ تو امام نے ایک تحریر لکھ کے دی، جیسے ہم لوگ پراپرٹی خریدتے ہیں تو ایک سند لکھی جاتی ہے، ایک ڈیڈ تیار کی جاتی ہے، رجسٹری کرائی جاتی ہے، تو امام نے انہیں ایک تحریر دی کہ دی، اس صحابی کے نام ایک ڈیڈ لکھ کے دی۔ اس میں لکھا کیا؟ جعفر ابن محمد نے خریدا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پراپرٹی کی خرید و فروخت خود نہیں کر پاتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، تو ہم مختارنامہ کسی کو دے دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے خریدے۔ تو وہ امام کے حوالے کر گئے تھے میرے لیے گھر خرید دیجئے۔ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہاں خرید دیجئے؟ مدینے میں پیسے دیے تھے لیکن کہا یہ تھا میرے لیے گھر خرید دیجئے، یہ نہیں کہا تھا کہ مدینے میں میرے لیے گھر خرید دیجئے۔ کہا مولا میرا گھر کہاں ہے؟ خرید دیا؟ ہاں خرید دیا۔ کہاں مولا میں بھی دیکھ لوں چل کے ذرا۔ تو امام نے ایک تحریر نکالی اور حوالے کی جس میں لکھا تھا کہ جعفر ابن محمد نے مولا کا نام لیا ہے، ایک صلوات بھیجیں۔ اس مومن کا نام لکھا، اس مومن کے لیے خریدا ایک گھر، مگر کہاں؟ جنت میں۔ اور اس کے بعد جیسے ہم بھی گھر خریدتے تو چوہدی لکھی جاتی ہے نا کہ یہ گھر، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی جو لے رہے ہیں اس کے پورب میں کیا، پچھم میں کیا، اتر میں کیا، دکن میں کیا، تو لکھا کہ جعفر ابن محمد نے اس مرد مومن کے لیے جنت میں ایک گھر خریدا جس کی ایک دیوار پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ کے گھر سے ملتی ہے، ایک دیوار علی مرتضی
ابو الائمہ کے گھر سے ملتی ہے، اس گھر کی ایک دیوار حسن مجتبیٰ کے گھر سے ملتی ہے، ایک دیوار حسین سید الشہداء کے گھر سے ملتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہا کہ اس پہ راضی ہو تم؟ اس نے نہیں پوچھا کہ مولا وہ پیسے میرے کیا ہوئے، مگر امام نے خود سے بتایا، کہا میں نے تمہاری وہ رقم ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کر دی، اور یہ گھر میں نے تمہارے لیے جنت میں خریدا ہے، اس پہ راضی ہو؟ اس نے وہ کہا وہ تحریر مجھے عنایت کر دیجئے، لی، آنکھوں سے لگائی، چوما، کہا مجھ سے اس سے زیادہ اتنی سی قیمت میں اس سے بڑا، اس سے قیمتی عزیز ترین گھر کہاں ملتا، جہاں چوہدیاں ان معصومین کے گھروں کی دیواروں سے مل رہی ہیں، یعنی جو مقام محمود کا ٹھکانہ ہے وہ نصیب ہو رہا ہے۔ یہ کیوں نصیب ہوا اس کو؟ اس لیے کہ وہ صرف دعوی محبت نہیں کر رہا ہے، بلکہ امام کے حوالے اپنے وجود کو کر رہا ہے۔ میں نے 2-3 دنوں پہلے کہا تھا کہ ولایت وہ جو غدیر میں علی کے لیے جس کا اعلان کیا گیا، وہاں پیغمبر نے جو مولا کہا تھا، اس مولا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے یہ دوست ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ جن کے اوپر مجھے اختیار حاصل ہے ان کے اوپر ان کو اختیار حاصل ہے۔ تو اپنا مال دے کے گئے تھے، حوالے کر دیا مولا کے، تو مولا نے اس کے لیے جنت میں گھر خریدا۔ ولایت کو وہ قبول کر لے تو پھر اس کے بعد مومن کامیابی کی کن منزلوں تک پہنچے گا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، مگر اس کی شرط کیا ہے؟ میں نے اپنے 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کہ ایک ارشاد کو پرسوں آپ کی خدمت میں سنانا شروع کیا تھا، کہ جس میں امام نے بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ ہمارا ولی کون ہے، ہمارا شیعہ کون ہے، وہ کس کو اپنا شیعہ اور اپنا ولی ماننے پہ تیار ہیں۔ میں نے روایت سنانا شروع کی تھی، 2-3 جملے سنائے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم اس روایت میں جو شیعت کی پہچان امام نے بتائی ہے کہ شیعہ کی پہچان کیا ہے، شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے، اور امام کس کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا چاہنے والا مانتے ہیں اور اپنا شیعہ مانتے ہیں۔ فرمایا ایکتفی من ینتہل الی التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت، کیا جو اپنے آپ کو تشیع کی طرف منسوب کرتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کیا بس اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہم اہل بیت سے محبت کرے؟ خالی ہم سے محبت کرنا شیعہ ہونے کے لیے کافی ہے؟ فرمایا نہیں۔ فواللہ، ایک بات عرض کروں گا، ہم آپ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں قسم کہاں کھانا پڑتی؟ جب ہمیں لگتا ہے کہ سننے والا ہماری بات پر بھروسہ کر ہی نہیں رہا ہے، یا اس طرح بھروسہ نہیں کر رہا ہے جس طرح بھروسہ کرنا چاہیے۔ امام نے کہا فواللہ، ما اصول کافی میں روایت موجود ہے، میرے پاس حوالہ بھی نوٹ ہے، کس جلد میں کس صفحے پر، اور بکثرت روایتیں ہیں، یہ پورے چیپٹر ہیں، صفات محبی اہل بیت، صفات شیعان اہل بیت، یہ سارے چیپٹر ہیں، پورے باب ہیں جن میں تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے۔ کہا واللہ ما شیعتنا الا من اتق اللہ واطاعہ، قسم اس کو وہ کھاتا ہے جب اسے لگے کہ سننے والا ہماری بات پر یا بھروسہ نہیں کر رہا یا کم بھروسہ کر رہا۔ امام نے فرمایا قسم خدا کی، قسم پر اللہ کی، واللہ شرعی قسم ہے، امام کو قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
مگر قسم آپ کو لگے، آپ اگر تاریخ میں جائیں گے تو قسم، تاریخ چھوڑیے، خود قرآن مجید میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، جہاں اس مالک کو لگا ہے کہ ہمارے بندے ہماری بات پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، وہاں اس نے قسم کھائی ہے۔ سیرت پیغمبر میں دیکھیے، ان کو قسم کھانا پڑی ہے قدم قدم پہ۔ اسی طرح سے ائمہ جب دو چار ہوتے تھے ان سے کہ جن سے بات کرتے ہوئے ائمہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری بات پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں کہ امام قسم کھا کے بات کہیں تو ہمیں بھروسہ ہو۔ امام نے فرمایا واللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واتاہ، قسم خدا کی ہمارا شیعہ نہیں ہے کوئی بھی سوائے اس کے جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو اور وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ تقوی بار بار کہا میں نے، عذاب خدا سے خود کو بچانے کی مہارت۔ تقوی عذاب الہی سے بچانے کی فکر اس طرح ہو کہ آدمی کی عادت بننے لگے۔ عذاب الہی سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا ہے، عذاب الہی سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا ہے، اور گناہ دو ہی صورتوں میں ہو سکتے ہیں، یا واجبات کو چھوڑ کے ہو سکتے ہیں یا حرام کاموں کا انجام دے کے ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا تقوی ہو اور اطاعت پروردگار ہو۔ اس کے بعد امام نے پھر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے بات ہو رہی تھی، کہا یا جابر، اے جابر، پہلے ہمارے شیعہ پہچانے نہیں جاتے تھے مگر سوائے ان چیزوں کے جو چیزیں میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ وہ کیا چیزیں؟ فرمایا میں نے 3 چیزیں آپ کو سنائی تھیں، فرمایا بالتخشع والتواضع والامانہ، ہمارے شیعہ پہچانے جاتے تھے بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں اور خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑے ہوں، والتواضع، اور ایک دوسرے کے ساتھ سب کا برتاؤ انکساری کا برتاؤ ہو، تواضع کا برتاؤ ہو۔ اور کہے سے پہچانے جاتے تھے کہ اور ہمارے شیعہ پہچانے جاتے تھے امانت سے۔ امانت کا لفظ بولنے کے بعد ہم سب میں سے فہرست گنانا چاہتا ہوں، اور ایسی روایتیں ائمہ طاہرین سے موجود ہیں جس میں تمام خوبیوں کا تذکرہ ہے کہ جو انہوں نے شیعوں کی پہچان بتائی ہے۔ میں ان میں سے صرف ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں اور اس کے کچھ حصے سنا رہا ہوں۔ فرمایا اور امانت سے، لفظ امانت ہمارے درمیان جب آتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ بس ہے کہ اگر کوئی پیسہ کوئی چیز ہمارے حوالے کی جائے تو اس کے مالک کے ہم حوالے صحیح سالم واپس کر دیں، مگر امانت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم امانت کی یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی جگہ بیٹھے ہوں جہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوں اور ان کے درمیان کوئی بات ہو رہی ہو، تو جب ہم وہاں سے اٹھیں تو وہ بات ہمارے ذریعے نکل کے پھیلے نہیں۔ اگر کسی نے اپنی باتیں ہمارے سامنے کی ہیں تو وہ بھی ہماری امانت ہیں۔ اور ائمہ طاہرین کا جملہ اس سلسلے میں جو انہوں نے سلیقہ زندگی ہم کو آپ کو سکھایا ہے، اس میں فرمایا المجالس بالامانہ، تمہاری نشستیں امانت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو، میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں، آج جو ہمارے ماحول میں حالات ہیں، بیٹھے ہیں چپکے چپکے ٹیلی فون سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سیدھے یہیں سے اسی وقت لائیو نشر کیا جا رہا ہے، وہ ہم پہ اعتماد کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، وہ ہم پہ بھروسہ کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ کوئی گنجائش شیعہ کے لیے اس کی نہیں ہے۔ فون کر رہے ہیں، ہم آپ کو کر رہے ہیں، آپ ہمیں کر رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ اب میں نے اسپیکر آن کر دیا، 4 کور سنا دیا، امانت کے خلاف ہے۔ شیعت کی پہچان امانت ہے، یہ امانت کے خلاف ہے۔
آپ کو اسپیکر آن کر کے سنانا ہے تو بتا دے کہ بھائی میں نے اسپیکر آن کر دیا ہے. میں گاڑی چلا رہا ہوں، فون پہ بات نہیں کر سکتا، گاڑی میں 3 لوگ اور بیٹھے ہیں، اسپیکر آن ہے، گفتگو میں بیٹھے ہیں، وہیں چپکے سے جیب میں بٹن رکھ کے آن کر دیا اور اس کے بعد وہیں لائیو نشر ہو رہا ہے اور فتنہ پھیلے چلے جا رہا ہے. میرے عزیزوں، یہ امانت کے خلاف ہے اور تشیع کی پہچان امانت ہے. امام نے کہا شیعہ کہتے ہو تو امانت دار بنو. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. نے دیکھیے 8-9 راتوں سے آپ مسلسل اسی طرح کے تذکرے سنتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے امید کرتا ہوں کہ 2-3 شبوں تک اور بھی سن لیں گے. ذرا ایک اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. میں اس مسئلے کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں کیوں رکھ رہا ہوں ابھی وہ عرض کروں گا کہ ولایت کے معاملے پہ اتنی تفصیلی گفتگو کیوں کر رہا ہوں. میرے عزیزو، امام نے فرمایا کہ وما کانوا یعرفون الا، اے جابر، وما کانوا شیعتنا یعرفون، ہمارے شیعہ پہچانے نہیں جاتے تھے مگر ان چیزوں سے، کیسے؟ تواضع سے، خشوع سے، انکساری سے، امانت سے. اس کے بعد فرمایا وذکر اللہ، ہمارے شیعہ وکثرت ذکر اللہ، اور ہمارے شیعہ اللہ کی زیادہ یاد اور اللہ کے زیادہ ذکر سے پہچانے جاتے تھے. صرف ذکر خدا نہیں، زیادہ ذکر خدا. میں ایک ذرا سے وضاحت یہاں بھی کروں گا، آج وقت بھی کم ہے، جلوس آنا ہے، اس میں آپ کو شامل بھی ہونا ہے. میرے پاس وقت بہت کم ہے، شاید میں مکمل روایت نہ سنا سکوں، مگر امید کرتا ہوں کہ توفیق الہی شامل حال رہے اور آپ حضرات بھی تعاون فرمائیں. کچھ تو ہم سن سکیں کہ اہل بیت علیہ السلام ہم کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور شیعہ ہوتا کون ہے. وکثرت ذکر اللہ، ایک پہچان شیعہ کی یہ ہے کہ اللہ کی یاد کثیر طور پر اس کے پاس ہو، بہت زیادہ یاد. ذکر اللہ کا لفظ سننے کے بعد ہمارے دماغ میں آتا ہے اللہ اللہ کرنا. ذکر اللہ سے فوراً کچھ لفظ سمجھ میں آتے ہیں، اللہ اللہ کہنا، یا اللہ پکارنا، اللہ کو پکارنا، لفظوں کو دہرانا. مگر صرف یہ نہیں ہے. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، میں جلدی سے سنا دوں آپ کو. امام نے فرمایا اپنے ایک صحابی سے جن کا نام ابو عبیدۃ الحذاء ہے، یہ روایت تفصیل سے سنائی ہے میں نے اسی مسجد میں. جناب ابو عبیدہ سے امام نے کہا کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر فرائض رکھے ہیں، مومنین پر ڈیوٹیز رکھی ہیں، ان میں جو مشکل کام ہے میں وہ تمہیں بتاؤں. تو جناب ابو عبیدہ نے کہا مولا آپ کی مرضی ہے، بتائیے. حالانکہ جو امام کو مشکل لگ رہا ہے وہ مومن کے لیے کتنا مشکل ہوگا، مگر امام نے کہا بتائیے. اس کے بعد امام نے 3 چیزوں کا نام لیا. فرمایا انصافک الناس من نفسک، پہلا مشکل کام یہ ہے کہ تم سارے انسانوں کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو، چاہے اس انصاف کے کرنے میں تمہیں خود نقصان اٹھانا پڑے. ہے مشکل کام. اس کے بعد فرمایا ومواساتک اخاک المومن من مالک، اور دوسرا مشکل کام، اور یہ اس سے بھی مشکل ہے، فرمایا کہ اپنے مال میں اپنے برادر مومن کے ساتھ، برادر مومن کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جو میرے ماں باپ کا بیٹا ہے، برادر مومن یعنی جو صاحب ایمان ہے. آپ سب، ہم سب ایک دوسرے کے برادران ایمانی ہیں. کہ اپنے برادر، چاہے خون کا کوئی رشتہ نہ ہو، ایمانی رشتہ، کہ اپنے برادر مومن کے ساتھ اپنے مال میں مواسات کا برتاؤ کرو. یہ لفظ مواسات کیا ہے؟ مواسات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اپنے لیے میں خود، ویسے وہ. میرا ہاتھ میری جیب میں جائے، میرے پیسے نکال کے خرچ کرے، یا اس کا ہاتھ میری جیب میں جائے اور وہ اپنی ضرورت میرے پیسوں سے پوری کرے، یہ ہے مواسات. بہت مشکل ہے. تیسری چیز کیا؟ فرمایا وہ ذکر اللہ، اور تیسرا مشکل کام ہے اللہ کا ذکر. ذکر اللہ. امام جانتے تھے کہ فوراً آدمی سوچے گا اس میں کیا مشکل ہے، اللہ اللہ کرنے میں کیا مشکل، یا اللہ کرنے میں کیا مشکل. مگر امام نے بتایا کہ ان کی کیا مراد. فرمایا ولا اريد منه قول لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ والحمد للہ. میں جو کہہ رہا ہوں ذکر اللہ مشکل ہے، تو اس سے میری مراد لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا نہیں ہے، ماشاء اللہ کہنا نہیں ہے، الحمدللہ کہنا نہیں ہے. کئی ذکر امام نے گنائے. کہا مولا پھر کیا مراد ہے؟ فرمایا ولیکن ذکر اللہ ہے
عندما احلا وحرما، لفظوں سے اللہ کو یاد کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ جب سامنے حلال اور حرام کا معاملہ ہو اور تمہیں فیصلہ کرنا ہو کہ حلال کی طرف جانا ہے کہ حرام کی طرف جانا ہے، وہاں پر اللہ کو یاد رکھ کے حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف چلے جانا، یہ ہے مشکل کام۔ امام نے فرمایا، پانچویں امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ کثرت ذکر خدا سے پہچانے جاتے تھے، وہ زندگی کے ہر مرحلے میں مالک کو یاد رکھتے تھے، خالی مصلی پہ نہیں، زندگی کے ہر مرحلے میں، چاہے وہ دکان پہ ہوں، چاہے کھیت میں ہوں، چاہے بازار میں ہوں، چاہے میدان جنگ میں ہوں، چاہے بیٹھک میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے جہاں ہوں، اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ یہ شیعوں کی پہچانے گنائی امام نے۔ اس کے بعد اور کیا تھا؟ فرمایا والصوم، ہمارے شیعہ روزوں سے پہچانے جاتے تھے، والصلاۃ، ہمارے شیعہ نماز سے پہچانے جاتے تھے، ہمارے شیعہ تلاوت قرآن سے پہچانے جاتے تھے، ہمارے شیعہ غریبوں کے خیال رکھنے سے پہچانے جاتے تھے، ہمارے شیعہ سچ سے پہچانے جاتے تھے، ہمارے شیعہ اس سے پہچانے جاتے تھے کہ ان کی زبان سے انسانیت محفوظ رہتی تھی، ان کی زبان کھلتی تھی تو کسی تک خیر پہنچانے کے لیے کھلتی تھی، کسی تک شر پہنچانے کے لیے نہیں کھلتی تھی۔ یہ صفات شیعہ ہیں جو ایک روایت میں امام نے بیان کیے۔ جناب جابر نے کہا مولا ایسا تو کوئی ایک بھی نہیں دکھائی دیتا آج کل، یہ اس دور کی بات ہے، آج کی نہیں، کہ مولا ایسا تو نہیں دکھائی دیتا آج کل۔ تو امام نے فرمایا یا جابر، اے جابر، لا تذهبن بک المذاہب، یہ جو طرح طرح کے نظریات ایجاد ہو گئے ہیں وہ تمہیں بہکائیں نہیں، تم بہک نہ جانا ان کے کہنے میں۔ کون سے نظریات؟ امام کے اگلی لفظوں سے خود پتا چلتا ہے کہ امام کیا فرما رہے ہیں۔ فرمائے جو طرح مذاہب، راستے، مسلک، مذہب کہتے ہیں آنے جانے کے راستے کو، ہم مذہب اہل بیت اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اسی راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے۔ تو راستہ کہیں بھی بن جاتا ہے، کسی کے چلنے سے بھی بن جاتا ہے اور کہیں بھی پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا لا تذهبن بک المذاہب، یہ نئے طرح طرح کے جو نئے نئے راستے بنائے جا رہے ہیں، صدیوں پہلے کی بات ہے مگر آج کے حالات کے مطابق ہے، تم کو کہیں بہکا کے نہ لے جائیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ کیا کافی ہے اتنا کہ کوئی یہ کہے انا احب علی و اتولا، کوئی یہ کہے کہ میں مولا علی سے محبت کرتا ہوں اور میرے دل میں ان کے لیے تولا موجود ہے، ولا یکون فعالا، علی سے محبت کا دعویٰ کرے مگر مرحلے عمل میں چپکے بیٹھا ہو، اعمال خیر کی کثرت اس کی زندگی میں نہ دکھائی دے۔ کیا کوئی آدمی احسبہ تو سمجھتا اس کے لیے اتنا کافی ہے؟ بس اتنا کافی ہے کہ محبت کرتا ہے اور بالکل اعمال صالحہ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ حدیث سولانی ہے، سنانے کے بعد ختم ہو گیا ہے، میں آخری جملے آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، باقی گفتگو کل کروں گا۔ میرے عزیزو، اگر انہوں نے ہمیں اپنا دوست مان لیا، اپنا ولی مان لیا، تو پھر ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، اور خدا نہ خواستہ دشمن جو ان کا ہے وہ کتنا بد نصیب ہے۔ اب سنیے، انہوں نے دو لفظ استعمال کی اسی روایت میں، پانچویں امام کے اسی ارشاد میں جملہ ہے۔ امام نے فرمایا خالی محبت نہیں، امام نے فرمایا من کانا للہ مطیعا فہو لنا ولی ومن کانا للہ عاصیا فہو لنا عدو۔ جو اللہ کا اطاعت گزار ہو
وہ ہمارا ولی ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہو وہ ہمارا عدو ہے۔ دشمن ترجمہ ہے عدو کا۔ اسی کے بعد یہ جملہ جو میں شروع سے سنا رہا ہوں، وما تنالو معرفتنا، ہماری معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ میں نے آپ کو اتنی زحمت اس ایک ارشاد معصوم کو سنانے کی اس لیے دی ہے کہ روایات اہل البیت میں ولایت کے جو فوائد ہیں ان میں جہنم سے نجات کا ذکر بھی ہے، اور کثرت سے ہے۔ ان کی شفاعت ملے گی، کثرت سے ہے۔ ان کے توسل کے ذریعے دنیاوی اخروی حاجتیں پوری ہوں گی، کثرت سے ہے۔ ان کے شفاعت کے بغیر آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، نہ جہنم سے نجات نہ جنت تک پہنچنا، روایات میں کثرت سے ہے۔ مگر ولایت جس چیز کا نام ہے اس تک پہنچنے کی شرط جو امام نے بتائی ہے وہ ہے باعمل ہونا، وہ ہے گناہوں سے خود کو بچانا، وہ ہے نیکیوں کی راہ میں آگے بڑھنا۔ چھٹے امام ہی کے سیرت کا ایک تذکرہ ہے۔ امام سے آ کے ایک شخص نے پوچھا کہ مولا لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے اذا عرفت فاعمل ما شئت، کہ جب امام کی معرفت حاصل کر لی تو اب جو جی چاہے کرو۔ امام کا صحابی امام سے آ کے پوچھے کہ لوگ، محمد ابن مارد نام ہے اس صحابی کا، مولا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ ہمیں پہچانو، ہماری معرفت حاصل کرو، پھر جو جی چاہے کرو۔ اس کا یہ سوال کیا کہہ رہا کہ یہ امام کا تربیت کردہ ذہن اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہے، اسے شبہ ہو رہا ہے کہ ایسی بات امام نہیں کہہ سکتے۔ اسی کے الفاظ ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا عرفت فاعمل ما شئت، پہچانو ہمیں پھر جو جی چاہے کرو۔ تو اس کا ذہن اس بات کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے کہ میرا مولا ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ مگر جو اس نے سوال کیا تو امام نے کہا ہاں ہم نے کہا، ہاں ہم نے کہا ہے۔ تو فوراً محمد ابن مارد نے کہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا وَلَوْ زَنَوْا وَلَوْ سَرَقُوا، اس کا مطلب یہ ہوا وَلَوْ شَرَبُوا، کہ پھر آپ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد چاہے بدکاری کی جائے، چاہے شراب پی جائے، چاہے چوریاں کی جائیں، جب آپ نے کہا کہ ہمیں پہچانو پھر جو جی چاہے کرو، تو جو جی چاہے کی آخری حد سامنے لے آئے وہ، کہ اس کا مطلب بدترین گناہ گنا دیے انہوں نے، بدکاری، شراب، چوری۔ تب جو جی چاہے کرے۔ جیسے ہی یہ امام کے جملے کا یہ مطلب سمجھا گیا، روایت کہتی ہے امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ کب کہنے، وقت بالکل نہیں، بہت تیزی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ کب کہنے کا ہے؟ ہمیں جو تہذیب اسلام میں سکھائی گئی ہے، ایمانی تہذیب، اس میں سکھایا گیا ہے کہ جملہ مصیبتوں کے پڑھنے پہ کہنے کا ہے۔ اور جب کسی موت کی خبر ملے، دنیا میں ہر ایک کی موت کی خبر نہیں، مومن کی موت کی خبر ملے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا؟ یہاں مولا کیوں کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کون مر گیا؟ توجہ دیجئے، بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں۔ مولا کون مومن مر گیا؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ نہیں سمجھ میں آیا ہمارے؟ انا للہ مولا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی مرا نہیں ہے، پھر کیا ہوا؟ کیا یہ اچھا یہ جو مومن ہے جس نے کہا کہ اس کا مطلب ہوا کہ ہم چوری کریں، شراب پئیں، بدکاری کریں، کیا اس نے چوری کر ڈالی ہے؟ کیا اس نے بدکاری کر ڈالی ہے؟ کیا اس نے شراب پی لی ہے؟ نہیں، خالی زبان سے کہا ہے اور دماغ سے سوچا ہے۔ تو جب مومن گناہوں کو کی سوچ بھی دماغ میں لائے تو امام کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو مر گیا، گناہ کیے نہیں ہیں، خالی دماغ سے سوچا ہے، تو امام کہہ رہے ہیں انا للہ، یعنی فکر گناہ ذہن میں پالنا امام کی نگاہ میں مومن کی موت ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا واللہ ما انصفونا، خدا کی قسم ان لوگوں نے جنہوں نے یہ بات ہماری طرف منسوب کی ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے
اور فرما رہے تھے ہم نے کہا ہے اور کہا بھی ہے، مگر جو اس کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے بہت ہوشیار رہیے. تو امام نے فرمایا واللہ ما انصفونا، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جب ہمارا اتنا مرتبہ بارگاہ پروردگار میں ہے، اس کے باوجود ہم کو یہ چھوٹ نہیں دی گئی. وہ تو اہل بیت طاہرین ہیں، عصمت والے ہیں. امام نے کہا جب ہم کو یہ چھوٹ نہیں دی گئی تو پھر ہمارے نام پر تم کو کیسے چھوٹ مل جائے گی کہ تم جو چاہو کرو، جو گناہ چاہو کرو. تو اس نے کہا پھر مولا آپ نے جو کہا ہے وہ کیا کہا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم نے کیا کہا ہے سنو، اذا عرفت فعمل ما شئت من قلیل العمل وکثیرہ فانہ یقبل. ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر ہماری معرفت کے بغیر نمازیں پڑھو گے بیکار جائیں گی، روزے رکھو گے بیکار جائیں گے، حج کرو گے بیکار جائیں گے، زکوٰۃ دو گے بیکار جائیں گے. ہماری معرفت پڑھو، کرو، حاصل کرو، پھر اس کے بعد چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرو اور بڑے سے بڑی نیکی بھی کرو، سب کے سب قبول ہو جائیں گے باہ پروردگار میں. ان کی معرفت اس بات کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا اس کو کہ ہم منمانی زندگی بسر کریں. ان کی معرفت کا عظیم ترین فائدہ یہ ہے کہ ہماری نیکیاں بیکار، اس سب کی نیکیاں بیکار جائیں گی جو معرفت کے بغیر عمل کر رہا ہے. معرفت اہل بیت نیکیوں کے قبول کروانے کا ذریعہ ہے، گناہوں کی جسارت پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. مومن کو مطیع پروردگار بنانے کا ذریعہ ہے، اللہ کا گستاخ بندہ بنانے کا ذریعہ نہیں ہے. یہ ولایت ہے کہ جس کے بغیر نہ دین شروع ہو سکتا ہے، نہ دین آگے بڑھ سکتا ہے، نہ دین اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول بن سکتا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں 11:20 پہ ختم کر دوں گا، جلوس کو کور کرنا ہے ٹیلی ویژن کو، لیکن میں معذرت خواہ ہوں. ہم مسلسل سن رہے ہیں وہ شب آ گئی کہ جس صبح سے میدان کربلا میں فرات سے دور لگے ہوئے خیموں میں بچے بھی پیاسے. میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ 5 محرم سے خیموں میں پانی آنا بند ہو گیا تھا. 5 محرم 6 محرم 2 دن بچا ہوا پانی کسی صورت چلایا گیا، یعنی بڑے پیاسے رہے، بچوں کو پانی پہنچاتے رہے. مگر 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا. پانی ختم، کھانا ختم، مگر ایمانی طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اصغر جن کا ذکر ابھی کل شب میں کیا تھا، نڈھال تھے، آنکھیں بند تھیں، مگر قوت ایمانی کا عالم یہ ہے کہ جب باپ نے کہا بیٹا یہ میری بات نہیں سن رہے، اب تم اپنے بابا کی بات پہنچا دو، تو پورے بدن کی طاقت لگا کے رخ میدان جنگ کا کر کے لبوں پر زبان پھیر کے اپنے بابا کی بات پہنچا دی تھی. یہاں جو فہرست ہے وہ عجیب غریب ہے. چاہے یہاں کوئی 90 سال کا بوڑھا ہو اور چاہے 6 مہینے کا بچہ ہو، چاہے کم سن اور نوجوان ہو، سب کے اندر قربانی کا ایک ہی جذبہ ہے. آج 7 کی شب شروع ہو گئی. یہ شب حسین کے مظلوم بھیا کی نشانی ہے. 3-4 سال کے تھے حضرت قاسم جب امام ان کے بابا شہید ہو گئے. جب کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا زہر سے حسن مجتبیٰ کا، اور حسین اپنے بھیا کا سر گود میں رکھے بیٹھے تھے اور تڑپ کے رو رہے تھے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے پوچھا بھیا اتنا بے چین کیوں، گریا کیوں؟ کہا آپ کی اس تکلیف پر. کہا میرے بھائی
میں بہت تکلیف میں ہوں بے شک، لیکن لا یوما کا یوم کا ابو عبداللہ، اے میرے بھیا ابو عبداللہ، جو مصیبت تم پہ پڑنے والی ہے ایسا دن کسی اور کی زندگی میں آنے والا نہیں ہے۔ وہ مصیبت کیا تھی؟ ان میں سے ایک مصیبت تھی اپنے گود کے پالوں کو میدان جنگ میں بھیجنا۔ یتیم بھتیجے کو 3-4 سال کی عمر سے پال کے 13-14 سال کا کیا ہے، اور وہ جذبہ کیا ہے اس میں؟ شب عاشور جب فہرست شہداء حسین نے سنائی تھی تو شہداء کے نام گنا لیے تھے، مگر اسی خیمے کے گوشے میں کونے میں ایک 13-14 سال کا نوجوان سر جھکائے بیٹھا ہے، اس انتظار میں کہ سب کے نام آ رہے ہیں تو میرا نام بھی آئے گا، مگر نام آئے حبیب، مسلم، زہیر، قاسم، اون، محمد، سب کے نام آئے، سب کے نام آئے، اون و محمد سب کے نام آئے، مگر نام نہیں آیا تو قاسم کا نام نہیں آیا۔ ایک مرتبہ کمسن شہزادہ آگے آیا، کہا چچا آپ نے شہداء میں سب کے نام سنا دیے مگر میرا نام نہیں آیا، کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ جواب دینے کے بجائے امام نے ایک سوال کیا، کہا یہ بتاؤ میرے لال کہ تمہاری نگاہ میں موت ہے کیسی؟ کہا چچا یہ کیا پوچھ رہے ہیں، شہد بھی اتنا مزیدار نہیں ہے جتنی میٹھی میرے لیے موت ہے۔ اس کے بعد عجیب جملہ امام نے کہہ دیا، کہا بیٹا صرف تمہارا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے، تمہارے بھیا علی اصغر کا نام بھی اس فہرست میں ہے۔ یہ سننا تھا، اپنا نام سن کے جیسے ہی مطمئن ہوئے تھے، سنا میرے بھیا کا نام بھی فہرست شہداء میں ہے۔ تڑپے قاسم، کہا چچا ارے میں تو جاؤں گا گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان میں لڑوں گا، شہید ہوں گا، مارا جاؤں گا، مگر میرا بھیا تو ابھی چل نہیں سکتا، یہ کیسے شہید ہوگا؟ کیا ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟ امام نے دیکھا اس بچے کے دل میں اس ظلم کی خبر کو سننے کی طاقت نہیں ہے کہ ظالم صرف خیموں میں نہیں آئیں گے، خیمے لوٹیں گے بھی، سروں سے چادریں چھینیں گے بھی۔ امام نے کہا نہیں بیٹا، تیرا بھیا خیموں میں شہید نہیں ہوگا، میں اپنے ہاتھوں پہ لے کے کربلا جاؤں گا اور وہاں تیرا بھیا میدان میں جاؤں گا اور شہید ہوگا۔ قاسم مطمئن ہو گئے، مگر حسین تو جانتے تھے خیمے میں ظالم آئیں گے، خیمے جلیں گے، سروں سے چادریں چھنیں گی۔ اجرکم اللہ، صبح عاشور آئیں، ہر ایک چارہ میں پہلے شہید ہو جاؤں، میں پہلے شہید ہو جاؤں، مگر حسین سب کو ایک ساتھ اجازت نہیں دے سکتے۔ انصار ختم ہوئے، بنی ہاشم کی باری آئی، جب اون محمد کے بھی لاشیں آ گئے تو اب اکبر بچے ہیں، عباس ہے اور قاسم ہیں۔ حسین کے سامنے ہاتھ جوڑے آ کے پھر آواز دی، چچا پھر میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ اور صبح سے حسین ایک ہی جملہ کہتے تھے، میرے لال تم تو میرے مظلوم بھیا کی نشانی ہو، تمہیں کیسے جانے دوں؟ گود میں پالا تھا حسین نے، تمہیں کیسے جانے دوں؟ مایوسی کے عالم میں خیمے کے گوشے میں بیٹھے ہیں، ماں نے دیکھا میرا بچہ بہت مایوس ہے، قریب آئی کا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اماں ارے میرا چچا مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، اتنی بڑی مصیبت پڑی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، بابا بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ ام فروا نے دیکھا میرا بچہ بہت بے چین ہے، کہا بیٹا بڑی مصیبت ہے؟ کہا ہاں اماں۔ کہا تو سنو، جب مدینے میں رات کی تاریکی میں ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی روشنی میں تمہارا بابا زہر کھا کے دم توڑ رہا تھا، تم چھوٹے سے تھے، تو مجھے بلا کے ایک تحریر دی گئی تھی اور کہا تھا اسے محفوظ رکھنا، اور تمہارے بازو میں باندھنے کے لیے کہا تھا، اور کہا تھا بچے میں میرے بیٹے قاسم سے کہنا کہ جب کوئی بہت دشوار وقت آئے تو میری اس تحریر کو کھول کے پڑھ لینا۔ اب قاسم نے کہا اس سے مشکل وقت کیا کہ میرا چچا مجھے جانے نہیں دیتا، بھیا اکبر میدان میں جائیں گے، چچا عباس میدان میں جائیں گے۔ جلدی سے تحریر کھولی تو دیکھا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے نام لکھا ہے، بھیا کربلا میں تم اکیلے ہو گے، میں نہیں ہوں گا، میری نشانی قاسم کو میری جگہ قبول کر لینا۔ حسین نے بھیا کی تحریر لی، آنکھوں سے لگائی، راضی ہو گئے، سجایا میدان جنگ کے لیے۔
قاسم اتنے کم سن تھے، نہ سر پہ رکھنے کے لیے خود تھا، نہ زرہیں تھی، سب بڑے بڑی جس چیزیں تھی، لہذا سر پہ امامہ باندھا، کرتا پہنایا، گلے سے لگایا، کلیجے سے کلیجہ ملا کے دونوں اتنا روئے کہ غش کھا کے گر پڑے۔ ہاں پھر ہوش میں لائے گئے، کیسے؟ پانی نہیں تھا جو چھڑکا جائے، شاید آنسوؤں کے قطرے گرے ہوں گے بہن کی آنکھوں سے، بازو پکڑ کے سوار کیا، بس اب مجھ سے نہیں پڑا جاتا۔ مظلوم شہزادہ آیا، جنگ کی، شجاعت کے جوہر دکھائے، آخر میں سر پہ تلوار پڑی، جھومنے لگے، یا اماں ہو ادرکنی، حسین شیر کی طرح دوڑے، ادھر ظالم تلوار لے کے بڑھا تاکہ قاسم کے سر و تن میں جدائی کر دے، ادھر سے حسین نے آواز دی، ٹھہر جا ظالم، رک جا ظالم، بڑھ کے جو حملہ کیا اس نے بچانے کے لیے اپنے لشکر پکارا، لشکر یزید کے گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے، قاسم کا جسم پامال ہونے لگا، جیسے جیسے گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی ہیں قاسم آواز دیتے، ارے چچا، ارے چچا، ارے چچا۔ حسین کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے، مگر چاروں طرف لشکر یزید ہے، گرد اڑی ہوئی ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ حسین نے مقابلہ کر کے لشکر کو ہٹایا، گرد ہٹی تو منظر دیکھا، ٹکڑے ٹکڑے جسم کا، سرانے چچا کھڑا ہے، مرثیہ پڑھ رہا ہے، بیٹا چچا شرمندہ ہے، بلایا تو آ نہ سکا، آیا تو کچھ کر نہ سکا، جسم کو سمیٹا، روایت کہتی ہے کلیجے سے لگایا تو پیر زمین پہ کھچ رہے تھے، ٹکڑے ٹکڑے بدن ہو گیا، لا کے خیمے میں خون میں ڈوبی، ٹکڑے ٹکڑے لاش لٹا دی، لو ام فروا، تمہارا لخت جگر دولہا بن کے آ گیا، یہ دیکھو خون کی مہندی لگی ہے، یہ دیکھو سر پر سے خون کی دھاروں کا سیرا پڑا ہوا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔